بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و سید ساداتنا و سید عاداتنا و حبیبنا و حبیب ربنا و صمدنا و اجملنا و اکملنا و احسننا و ارفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے 12 ماہ بھی بنائے ہیں اور تبھی سے محرم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اس وقت سے ایک تاریخی عظمت و شرف اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے، تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بڑے بڑے اہم واقعے ہوئے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے واقعات کو، دوسرے حادثات کو اور دوسرے جتنے اس دن میں، اس مہینے میں، اس تاریخ میں ہونے والے قصص ہوتے ہیں ان سب کے سامنے بڑے عظیم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پہچان اور ان کی معرفت اور ان کے بارے میں علم ہر آدمی کو ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کی تاریخ بری پڑی ہے مختلف واقعات سے، لیکن کربلا کا واقعہ وہ دردناک واقعہ ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ اس مہینے میں تاریخ انسانی میں ہونے والے سارے واقعات سے بڑا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، انسانی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا اور ان کے جانثاروں کی شہادت کے تذکرے پوری دنیا کے اندر چل پڑتے ہیں۔ اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حصہ لیتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اپنے اپنے انداز سے، کوئی نثر کے ذریعے، کوئی شاعری کے ذریعے سے اور کوئی کسی انداز سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دکھ بھرا واقعہ ہے، یہ وہ دردناک واقعہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی شاید ہی کہیں ہوئی ہو، کہ جہاں معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جو کہ آل رسول سے تھے، جو اطرت رسول سے تھے، جو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا یہ صرف تاریخی روایات ہیں، مولویوں نے، تاریخ دانوں نے تاریخ کو جوڑ جوڑ کر یہ واقعات بنا دیے ہیں، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو اگر ہم پڑھیں تو واقعہ کربلا اس کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام پر لمحہ لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی اپنی امت کو خبر دی کہ واقعہ ہوگا، کس انداز سے ہوگا اور کس دور کے اندر ہوگا اور اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بیان کی، اور ان احادیث طیبہ کو محدثین نے
اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، درج کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا تھے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اسے تاریخ سے ہٹا کر اگر احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی یہ وہ حادثہ ہے، یہ وہ المناک اور یہ وہ دردناک واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ہر وقت آپ کی مجلس میں جتنے آپ کے شاگرد تھے ان شاگردوں میں سے سب سے زیادہ حاضر باش وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود اپنی آپ بیتی نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا، اصحاب صفہ کے چبوترے میں سب سے زیادہ حاضری میری ہوا کرتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی اور کام تو ہوتا نہیں تھا، بس میرا دل یہی تھا، میری خواہش یہی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنوں، آپ کی باتوں کو سنوں، آپ کے فرامین کو سنوں۔ اور فرماتے تھے کہ کبھی کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے۔ اس دور کے اندر گردن پہ پاؤں رکھ کے مرگی کا علاج کیا جاتا تھا، تو وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی ہو گئی ہے، تو لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا، کچھ آتا تو آپ اصحاب صفہ کو دے دیتے، کچھ نہ آتا تو پھر ہم آپ کے در پہ پڑے رہتے اور آپ سے علم حاصل کرتے رہتے، سیکھتے رہتے۔ پھر فرماتے ایک مرتبہ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آپ سے بہت سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آپ کی احادیث طیبہ مجھے یاد رہیں، میرے ذہن میں، دل دماغ میں نقش ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ اپنی چادر بچھاؤ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں کچھ اشارہ کیا اور پڑھ کے پھونک ماری اور کہا کہ ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس کے بعد جو بھی میں نے آپ سے سنا میرے سینے کے اندر اتر گیا اور نقش ہو گیا، پھر کبھی میں بولا نہیں۔ مروان کی جب حکومت آئی تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو احادیث ہمیں روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، یہ صحیح بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا اپنی طرف سے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ آپ ہمیں کچھ احادیث سنائیں، اور پردے کے پیچھے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا کہ جو جو یہ احادیث کہتے ہیں وہ سنتے جاؤ، اس کو سنتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تو انہوں نے وہ لکھ لی۔ کچھ وقت گزر گیا تو مروان نے دوبارہ انہیں بلایا اور کہا کہ جو پہلے احادیث آپ نے سنائی تھی وہ دوبارہ ہمیں سنائیے، اور ان کو بٹھا دیا دوبارہ پردے کے پیچھے کہ سنتے جانا، جہاں جہاں غلطی ہو نشان لگاتے جانا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی احادیث دوبارہ سنائیں، وہ لوگ دیکھ کے اسے سنتے رہے، کوئی ایک غلطی بھی ایسی نہیں تھی جسے وہ نکال سکے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل ہوا وہ دو طرح کا علم۔ ایک علم وہ ہے جو میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ علم کون سا تھا؟ حلال حرام کے بارے میں، شریعت کے احکامات کے بارے میں، جائز ناجائز کے بارے میں، اخلاق، معاشرت، تجارت، ان چیزوں کے فضائل کے بارے میں۔ اور فرماتے علم کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مجھے آپ سے ملا ہے، اگر میں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ وہ علم تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنے والے ادوار کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں دیا تھا کہ فلاں وقت کے اندر فلاں شخص ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی اور یہ حالات ہوں گے۔ ایک مرتبہ مروان آپ کے پاس تھا تو آپ نے مروان سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی، اور فرمایا کہ میں چاہوں
تو ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور ان کے باپ کا نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں بتاتا کہ کہیں میرا گلا نہ کاٹ دیا جائے، میری گردن نہ کاٹ دی جائے۔ جب سن 60 ہجری کا وقت قریب آیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت یزید کو خلافت ملی، تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لے، اے اللہ اس وقت سے پہلے اٹھا لے جس وقت یہ 9 عمر اوباش لڑکے تخت پہ بیٹھیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا، سن 60 ہجری سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سن 60 ہجری کے اندر ہی یزید تخت خلافت پہ بیٹھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ بات بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس میں رخ نہ ڈالے گا، اسے برباد کرے گا، اور فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اور ایسی ہی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے الفاظ سے بھی بیان کی کہ جس میں آپ نے یہ واضح طور پر بتایا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں واضح طور پہ بتا دیا تھا۔ جیسے ہی پھر اس کی حکومت آئی، 4 سال کا اس کا دور حکومت تھا، لیکن اس نے اس میں وہ تباہی کی، اس نے اس میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ اپنے والد کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی عار کا ذریعہ بن گیا۔ دین کا تو اصول ہے کہ جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ دین کا تو یہ ضابطہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ اولاد کے جرائم کا باپ جواب دہ نہیں ہے۔ اولاد اگر نکمی ہے، باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو پھر باپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، لیکن اس سے کبھی یہ بات نہیں نکالی جا سکتی کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کر دی جائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو اس سے کبھی یہ کشید نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو یزید کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کا جبر و استبداد اور اس کا آل رسول کے ساتھ ظلم، یہ سارے کا سارا اس کی ذات سے متعلق ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنا، یا اس کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنا، یہ حق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دنیا کا اصول بھی یہ ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہ ہے کہ بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ بیٹا اپنے گناہوں کا خود مجرم ہے، بیٹا اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک چلن بن گئی ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، آپ کی شہادت کے تذکرے میں یزید کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب تک گستاخی نہ کی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری مجلس ہی گویا پوری نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کا امن، ملک کی فضا، وہ سارے کے سارے خطرے کے اندر۔ سنی اکثریت کا ملک ہے، تو جہاں اس طرح کے واقعات ہوں گے اور قانونی کوئی چارہ جوئی نہیں ہوگی، قانون اور ادارے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، تو ملک میں بدامنی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی تھی کہ میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والے شخص کا نام وہ یزید ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بڑے واضح ارشادات آپ نے صحابہ کو بتائے جو امت تک پہنچے ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتانے والا نہیں ہے،
اتنا عجیب خواب ہے میرا بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری جولی کے اندر آ گرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی برا خواب نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اولاد ہوگی اور وہ تمہاری گود کے اندر آئے گی۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ رب العزت نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بیٹا دیا تو وہ میری گود کے اندر آ گیا، میں اس کی پرورش کر رہی تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ کہتی ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گئی، آپ کے پاس تشریف لے گئی، تو میں نے حضرت حسین کو آپ کی گود میں ڈال دی۔ تو جب آپ کی گود میں ڈالا تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی چشمان مقدس سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بارشوں کے فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ دروازے سے کوئی اندر داخل نہ ہو، ایک فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں باہر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اب جو بھی کوئی آتا میں اسے روکتی، منع کرتی کہ ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دوڑتے ہوئے چھلانگ لگا کے اندر چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پہ چڑھ گئے، کندھے پہ چڑھ گئے، کھیلنے لگے، کودنے لگے۔ تو بارشوں کے فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے، کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا بالکل، یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین بھی دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو پھر اس فرشتے نے اپنا پر مالا اور کربلا کی زمین جس کی سرخ مٹی تھی وہ آپ کو دکھائی کہ اس جگہ پر آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جس وقت آپ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں علاقہ آتا ہے جو کربلا کے قریب ہے جس کا نام نینوا تھا۔ تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے یحییٰ حضرمی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رک گئے اور رک کر کہنے لگے صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین اس موقع پر امام حسین کا ذکر اور انہیں صبر کی تلقین کوئی جوڑ نہیں سمجھ آیا، کوئی تعلق نہیں سمجھ آیا، آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میرے اس بیٹے کو دریائے فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا، اور آپ نے مجھے اس سرزمین کی مٹی بھی دکھائی تھی جو سرخ رنگ کی تھی۔ تو میں حسین کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ جب اس سرزمین کے اندر آئے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا، پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، پھر اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور اسبغ بن بنانہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا آپ رک گئے، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ان کا قافلہ رکے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر وہ لڑائی کریں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے خون بہائے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ آل رسول کا وہ گروہ ہوگا جن کی شہادت پر زمین اور آسمان روئیں گے۔ اور جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے مدینہ طیبہ سے تو مختلف صحابہ سے مشاورت ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان سے آپ کی بات چیت ہوئی۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کو زخمی کیا، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے مکہ کی زمین پر خون بہایا جائے، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں فلاں جگہ پر شہید کر دیا جاؤں۔ اس لیے کہ یزید کے عزائم کو وہ جان چکے تھے کہ وہ آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، کسی صورت نہیں معاف کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خون مکہ کی سرزمین پہ بہایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور زمین پر بہا دیا جائے۔ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ روانہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو خط لکھا، اور خط لکھ کے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے انہیں واپسی جواب لکھا، اور جواب کے اندر یہ لکھا کہ میری خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، آپ نے مجھے جو کام دیا ہے، جو مشن دیا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوگا میں اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ اور آپ پھر روانہ ہوئے تو پھر وہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا۔ ایک اور حدیث طیبہ ہے جسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو آپ نے حضرت حسین کو سینے سے لگا لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، اور پھر جبریل امین نے کربلا کی مٹی لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے سونگھی تو آپ نے فرمایا کہ اس مٹی سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے، یعنی مصیبت اور آزمائش کی بو آ رہی ہے۔ اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور آپ نے ام سلمہ سے کہا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ سفر کربلا پہ روانہ ہو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو بار بار دیکھا کرتی تھی، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو گئی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جسے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جائے یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے امت کو بتا گئے، امت کو آگاہ کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک نہیں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آئے گا جس میں میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ اور جب بھی آپ نے اس حدیث کو بیان کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب بھی آپ نے اس واقعے کو بیان کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس لیے کہ یہ اس تاریخ انسانی کے اندر ہونے والے مظالم میں سے ایک بہت بڑا ظلم تھا، ایک بہت بڑی زیادتی تھی کہ نواسہ رسول کو اور آل رسول کو، خانوادہ رسول کو، عطرت رسول کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے کہ جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر وہ زندہ تھے، تو آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، آپ کے سر مبارک پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، اور آپ نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، آپ نے فرمایا کہ کربلا میں حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آیا ہوں، اور اس شیشی کے اندر حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون کو اکٹھا کیا ہے، اور اسے لے کر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دن خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کیفیت میں انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر بہت زیادہ مٹی پڑی ہوئی۔ تو کہنے لگی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا واقعہ ہے، میں آپ کو آج اس کیفیت کے اندر دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت نے میرے بعد شہید کر دیا ہے۔ تو صرف آپ نے پیشین گوئی نہیں کی، جس وقت یہ حادثہ ہوا، جس وقت یہ واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی،
اور پھر جس وقت 9 محرم الحرام کا دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی مٹی پر اور اس کی زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ کو اونگ آ گئی۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اب ان پہ حملہ کیا جائے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ساتھ تھیں، انہوں نے گھوڑوں کی آواز اور تیر اور تلواروں کی آواز سنی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو آپ بیدار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں تیاری ہو چکی ہے، ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم بھی تیار ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ آپ کیسے تیار ہیں، ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابھی میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حسین تمہارا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت زینب رونے لگی، تو حضرت حسین نے فرمایا کہ صبر کرنا، رونا نہیں، صدمہ نہیں کرنا، آنسو نہیں بہانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے اور ہم جنت کے اندر جائیں گے اور وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی۔ اور پھر جب آپ پہ حملے کیے گئے اور آپ نڈال ہو کے گر گئے تو شمر ملعون آگے بڑھا تاکہ آپ کا سر کاٹ لے۔ تو آپ نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا، اس کے سینے پہ آپ کی نظر پڑی، اس کے چہرے پہ نظر پڑی، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سچ کہتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک سفید داغوں والا کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارے گا، میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تجھے دیکھا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، تیرے چہرے پہ سفید داغ ہیں اور تو میرا سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور جب اس نے آپ کا سر کاٹا تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس کی طرف واپس جا، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ واقعہ وہ جو تاریخی روایات نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک پل کی اور ایک ایک لمحے کی خبر دی، بلکہ جس وقت انہیں شہید کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہائیں کی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے ان احادیث طیبہ کی روشنی میں، ان احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر یہ ساری احادیث کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں؟ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں خود جا کے یزید سے مذاکرات کر لیتا ہوں؟ جس کے اندر رسول کا خون دوڑ رہا ہو وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ احادیث کو مانے یا تاریخ کو مانے؟ حدیث زیادہ اہم ہے، تاریخ زیادہ اہم ہے۔ بعد میں راویوں نے بنو امیہ کو اور ان کے ان مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے تاریخی روایات گڑ گڑ کے ڈال دیں کہ امام حسین تو چاہتے تھے صلح کر لیں، آپ تو چاہتے تھے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جس کے اندر شیر خدا علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہو وہ بلا بزدل ہو سکتا ہے، وہ کیسے اپنے مشن سے ہٹ سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرنے والا اس روئے زمین پہ یزید ہوگا۔ آپ کو تو موقع بموقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے سے بشارت دی، اور پھر آج ایک طبقہ ایسا ہے جو یزید کا حمایتی ہے، آج ایک طبقہ ایسا ہے جو یزید کو بڑا پارسا اور نیک سمجھتا ہے۔ ابراہیم نخعی ایک تابعی تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے حضرت حسین اور ان کے جانثاروں کو شہید کرنے والوں میں میں بھی شامل ہوتا اور پھر میں جنت میں بھی چلا جاتا، لیکن ساری عمر جب تک میں جنت میں رہتا کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہ آتا، اس شرمندگی کی وجہ سے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عدل و انصاف کتنا معروف تھا،
ان کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ اگر یزید امیر المومنین ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار اور ان کے رفقا، ان کی قربانیاں نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس میں جو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ یہ ایک واقعہ صرف واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 کردار تھے۔ ایک کردار تھا کہ جس نے اللہ کو پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کا علم سر بلند کرنے کے لیے اپنی اور اپنے بھائیوں کی اور سب کے قربانی دے دی۔ اور جس وقت آپ پر عمر بن سعد کے لشکر نے حملہ کرنے کی تیاری کر لی تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ انہیں یہ درخواست کرو جا کے کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ ایک آخری رات ہم دل بھر کے اللہ کی عبادت کر سکیں، دل بھر کے اپنے رب کے سامنے رو سکیں، اس کو راضی کر سکیں۔ 1 رات مانگی بھی تو کس لیے مانگی؟ آج ہم بھی زندگی کے طلبگار ہیں، آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی لمبی سے لمبی ہوتی جائے، لیکن کس لیے؟ کس لیے؟ اس دنیا داری کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری رات بھی یہ پیغام دے گئے کہ 1 رات کی بھی مہلت ملے، 1 سانس کی مہلت بھی ملے تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا، اس کو ناراض کرنے کے لیے نہ لگانا۔